نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کسی ایسے کام پر رسول کے ساتھ ہوں جو انہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں جمع کرنے والا ہو تو اس وقت تک نہ جائیں کہ جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ بے شک وہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے تم چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب ابو سفیان قریش مکہ اور دیگر قبائل عرب کو لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اتنی سخت سردی تھی کہ جس کو بلا کی سردی کہیں، تو اس مسلمانوں کے پاس کیونکہ خوراک کے ذخیرے بھی نہ ہونے کے برابر تھے، اور خندق کھودنا کوئی معمولی کام نہیں کہ پتھر کھود کر خندق بنائی جائے، آبس اور سردی کا عالم ہو۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ پیٹ بھر کے کھانا بھی جن صحابہ کو نصیب نہ ہوتا ہو اور اس وقت جہاد کے لیے یہ خندق کھودی جا رہی ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے وہ تو تعمیل ارشاد میں ہمتن مصروف تھے، لیکن منافق کیونکہ جو اپنے آپ کو بظاہر وہ مومن کہتے تھے، اور اپنے آپ جیسے پیچھے بھی آپ سماعت کر چکے تھے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے ان منافقوں کو کھول کھول کے بیان کیا تھا۔ یہ حضور کی بارگاہ میں یہ منافق بھی آتے تھے، اور جیسے پیچھے بھی آیات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حضور کو یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں حکم دے جہاد کا، ہم کیوں نہیں آئیں گے۔ اب یہ آتے تھے تو ایسے جہاد میں یہ کیا حرکتیں کرتے تھے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضور کے جو سچے مومن جو غلام تھے وہ تو تعمیل ارشاد میں مصروف ہوتے تھے، لیکن جو منافق تھے وہ اسی خندق میں چپکے سے کھسکنے لگتے یا حضور کی بارگاہ میں جھوٹے عذر پیش کر کے وہ گھر جانے کی اجازت مانگتے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا کہ ایسے نازک موقع پر بغیر اجازت لیے کھسکنے اور جھوٹے بہانے بنا کر واپس لوٹنے والوں کے لیے ان کی مذمت میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سکھایا کہ یہ کون سی بارگاہ ہے، اور اس بارگاہ میں جب بندہ آ جائے تو پھر جب تک اس بارگاہ سے اجازت نہ ملے وہ جا نہیں سکتا، اور فرمایا اجازت وہی مانگتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور فرمایا کہ محبوب اگر وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ تو تھا اس کا شان نزول، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس سے چند باتیں معلوم ہوئی اس آیت سے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک کا ادب یہ ہے کہ وہاں سے اجازت کے بغیر نہ جائے۔ اسی لیے اب بھی روزہ مطہرہ پر کوئی بھی حاضری دیتے ہیں تو یہ علماء نے ادب بتایا کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں مدینے میں جتنے دن رہتے ہیں وہ حاضری دیتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کا مدینے شریف سے رخصت کا وقت ہوتا ہے تو یہ ادب بھی لکھا گیا کہ وہ الوداعی سلام عرض کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ سے اجازت طلب کریں کہ یا رسول اللہ آپ کی اجازت کہ اب ہمارا جانے کا وقت آ گیا۔ تو یہ بھی ادب ہے، وہاں جا کر اس طرح آخری الوداعی سلام بھی عرض کرنا چاہیے۔ یہ اس آیت سے پتہ چلا۔ نمبر 2، اس آیت سے دربار رسول کا ادب بھی معلوم ہوا
کہ آئیں بھی اجازت لے کر اور جائیں بھی اجازت حاصل کر کے، جیسے کہ غلاموں کا مولا کے دربار میں طریقہ ہوتا ہے۔ آج تو یہ دنیا کے معمولی افسر کے پاس بھی اگر کوئی کام کرتا ہے تو اگر اس کو اجازت نہیں مانگی جاتی تو اس کو وہ کتنا برا لگتا ہے کہ مجھ سے اجازت دیے بغیر وہ چلا گیا، لیکن وہ تو کریم آقا ہیں، ان کے لیے نہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں ادب سکھا رہا ہے۔ تو یہ تو اتنی اعلیٰ بارگاہ ہے کہ جہاں انسان کو کس انداز سے حاضری دینی چاہیے اور کس انداز سے رخصت ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات علماء کہتے ہیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں سکھاتا ہے، بلکہ ادب نہیں سکھاتا، بلکہ علماء کہتے ہیں ادب کے قوانین اللہ رب العالمین نے بنا دیے۔ اگر آگے سورہ حجرات آئے گی اس میں بھی آپ سنیں گے کہ اس بارگاہ میں آنا ہے تو آواز بھی کیسے ہونی چاہیے اور بھی بہت سے۔ اور چوتھی بات جو اس آیت سے پتہ چلی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دینے یا نہ دینے میں مختار ہیں، حضور کو اللہ نے یہ اختیار دیا۔ اور نمبر 5 اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے، رب تعالیٰ نے حضور کو شفاعت کرنے کا حکم دیا، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا۔ نمبر 6 یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اتنا بڑا مہربان ہے کہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے لیے دعائے خیر کا حکم دے رہا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا جسے تم اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ تو یہاں سے کیا بات پتہ چلی؟ یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے کہ محبوب یہ دربار میں آپ کے غلام آ گئے ہیں تو اب آپ ان کے لیے دعائے خیر بھی کر دیجئے، ان کے لیے شفاعت کے لیے یہ شفاعت کی بھیک مانگ رہے ہیں تو آپ انہیں شفاعت بھی دے دیجئے۔ تو اسی لیے روضہ رسول پر جانے والے حضور کی بارگاہ میں شفاعت کا بھی سوال کرتے ہیں، اور ہر مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا محتاج ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ جو اولیاء کے سردار ہیں ان کے متعلق شفاعت کا حکم دیا گیا، تو علماء کہتے ہیں اوروں کا کیا پوچھنا۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا۔ اور 8ویں بات یہ پتہ چلی کہ افضل یہی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب جائیں تو حاضر رہیں اور اجازت طلب نہ کریں۔ اور اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اساتذہ ہوں، پیر و مشائخ ہوں یا بڑے عالم دین ہوں، اگر ان کی مجلس میں اگر بندہ سیکھنے کے لیے گیا ہے تو وہاں سے بھی یہ نہیں کہ آپ کا دل نہیں لگ رہا تو آپ بغیر بتائے وہاں سے کھسک لیے، بلکہ ایسے مشائخ ہوں، اساتذہ ہوں تو اگر جانا ہی ہے تو ان سے بھی اجازت لے کر جانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اس لیے ان کی بارگاہ میں بھی جب بندہ جائے علماء کی تو ان سے بھی اجازت لے اور پھر چلا جائے۔ آگے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ اے لوگوں، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ تو رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والے اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک ادب دوبارہ سکھایا، پیچھے بھی ادب سکھایا، اب یہاں پر علماء نے کہا اس آیت کے 2 معنی کہ یہ جو اللہ نے فرمایا لا تجعلوا نہ بنا لو، تو اس کے ایک معنی علماء نے یہ لکھا کہ اے لوگوں میرے حبیب کو پکارنے کے معاملے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آپس میں آواز دیتے ہو، یعنی حضور کو اس طرح نہیں پکار سکتے۔ اور اس کا ایک معنی یہ کیا کہ اے لوگوں میرے محبوب کو پکارنے کو آپس میں ایسا معمولی نہ بنا لو کہ جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جس کو پکارے فرمایا اسے جواب دینا
اور عمل کرنا واجب اور ادب سے حاضر ہونا حضور کی بارگاہ میں لازم ہو جاتا ہے، اور قریب حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرے اور اجازت سے ہی واپس ہو۔ اور پھر اس کا دوسرا معنی علماء نے یہ بھی لکھا اس کی تفسیر میں کہ اے لوگو میرے محبوب کا نام لے کر نہ پکارو، لا تجعلوا دعاء الرسول کا مطلب یہ اے لوگو میرے محبوب کا نام نہ لے کر پکارنا، بلکہ جب بھی پکارو تعظیم سے، تکریم سے، توقیر سے، نرم آواز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس طرح پکارو کہ جب بھی تمہیں حضور کو پکارنا ہو تو ایسے پکارو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا امام المرسلین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین۔ یہ ادب ہے، یعنی یہاں تک کہ لکھا علماء نے کہ اگر گستاخانہ انداز میں حقیر سمجھتے ہوئے، یعنی کوئی جیسے آپس میں معمولی، یعنی اس طرح نہیں پکار سکتے یا محمد، یعنی کوئی اہمیت نہ ہو، یہ پکارنا ہی منع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے تو بالکل منع کر دیا فتاوی رضویہ میں کہ کوئی یا محمد بھی نہیں، بلکہ یہاں تک لکھا کہ اگر کسی بھی عبارت میں بھی اگر یہ لکھا ہوا ہو تو وہاں پر بھی یا محمد کی جگہ یا رسول اللہ وہ پڑھا کرے، یعنی یا محمد بنا پکارے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا، اور یہ بھی بات لکھی کہ اگر کسی نعت میں بھی اگر یا محمد آ جائے تو ادب کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یا محمد کی جگہ بھی وہ یا رسول اللہ کہہ دے۔ تو یہاں پر یہ بات، اور میں پیچھے بھی پہلے پارے میں عرض کر چکا تھا، اس کی پوری تفصیل آ چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا جو یہ والا حصہ ہے قد یعلم اللہ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ اس آیت کا اتنا حصہ جو اس کا شان نزول بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جمعے کے دن منافقین حضور کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس سے آج کے لوگ بھی کتنا بھاری پڑتا ہے جمعے کے دن بیان سننا، کہ عین یا تو خطبے کے وقت لوگ آ جائیں گے، یا وہ خطبہ چل رہا ہوتا ہے، دوران خطبہ چلنا منع ہے، لیکن لوگ جمعے کے دن آ رہے ہوتے ہیں اسی وقت کہ جب اذان، دوسری اذان ہو رہی ہوتی ہے، یا منبر پر امام خطبے کے لیے کھڑا ہو چکا ہوتا ہے اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں۔ اب دیکھیے کہ منافقین کیا کرتے تھے کہ وہ جمعے کے دن مسجد میں ٹھہر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننا ان پر گرا ہوتا تھا، تو وہ چپ کے آہستہ آہستہ صحابہ کرام کی آڑ لے کر وہ سڑکتے سڑکتے مسجد سے نکل جاتے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کی آیت نازل کی اور فرمایا کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے کہ جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں اور میرے حبیب کے حکم سے اعراض کرنے والے اور ان کی اجازت کے بغیر چلے جانے والے اس بات سے ڈریں کہ انہیں دنیا میں تکلیف پہنچے، یا قتل کر دیا جائے، یا زلزلے، یا ہولناک حوادث، یا ظالم بادشاہوں کو ان کے اس پر مسلط کر دیا جائے، یا پھر انہی لوگوں کا دل سخت کالا کر دیا جائے، یا ان کو اللہ کی معرفت سے محروم کر کے کوئی مصیبت پہنچے دنیا میں، یا پھر انہیں دردناک آخرت میں عذاب پہنچے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ یہ کتنی عظیم بارگاہ ہے اور یہ میرے محبوب ہیں، تو یہاں کس طرح ادب کا لحاظ رکھنا ہے۔ آخری آیت سورہ نور کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے، بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، اور اس دن کو جانتا ہے کہ جس میں لوگ اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ سورہ نور کا اختتام کتنا پیارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اے لوگو سن لو کہ آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، وہ سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور بے شک اللہ ہر اس حال کو جانتا ہے، یعنی جس پر تم ہو، کہ تم ایمان پر ہو یا نفاق پر ہو، تم منافق ہو یا مومن ہو، یا پھر اس دن کو بھی جانتا ہے کہ جس میں لوگ اس کی طرف، اس کی بارگاہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور پھر وہ انہیں جزا دے گا اور کچھ لوگوں کو سزا ملے گی۔ اور فرمایا وہ دن یاد رکھنا، وہ روز قیامت کا دن ہے، اور وہ بتا دے گا قیامت کے دن کہ کون اچھا تھا، کون برا تھا،
کس کے اعمال اچھے تھے، کس کے اعمال برے تھے، کیوں؟ فرمایا اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈر سنانے والے ہو۔ میں صرف سورہ فرقان کا تعارف کروا دیتا ہوں کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہوا، اور کل سے سورہ فرقان کا مکمل، کیونکہ میں نے کہا تھا آغاز آج کر دوں گا، تو سورہ فرقان یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 6 رکوع، 77 آیتیں، 892 کلمے، 3730 حروف اس صورت میں آتے ہیں۔ اور سورہ فرقان کو فرقان اس کا نام رکھنے کی وجہ، اس کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی میں اللہ تعالیٰ نے نزل الفرقان، یعنی قرآن کو اللہ نے فرقان کہا۔ یہ قرآن حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے، اللہ نے اس کا نام فرقان، اسی سورت کا نام بھی فرقان رکھا۔ سورہ نور اور سورہ فرقان کی مناسبت کیا ہے؟ تو اب آپ سنیں گے کل سے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میں مناسبت بتا دیتا ہوں کہ سورہ نور میں آپ نے پوری سورہ نور میں سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس میں موجود تمام چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اس کا مالک اللہ ہے۔ اب سورہ فرقان کی سورہ نور کی آخری آیت اور سورہ فرقان کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان کے مالک رب تعالیٰ کی شان و عظمت بیان کی گئی، اور بتایا کہ وہ رب اولاد سے پاک ہے اور اس کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور سورہ نور میں 3 طرح سے اللہ کے وحدانیت کے دلائل آپ نے سنے تھے، اور وہ آسمان و زمین کے احوال کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا۔ بارش نازل ہونے، برسنے اور برف باری ہونے سے کہ برف کے پہاڑ اللہ نے آسمانوں میں رکھے ہوئے، اور حیوانات کے احوال اللہ نے بیان کیے تھے۔ سورہ فرقان میں اللہ نے اپنی وحدانیت کو تمام مخلوقات کو بیان کر کے بیان کیا، سائے کا پھیلنا، دن رات، ہوا، پانی، جانور، انسانوں کا بہنا، اور انسان کی پیدائش، نسبی سسرالی رشتہ داروں کا تقرر، زمین آسمان کی پیدائش، عرش پر استوا، آسمانوں، بروج، سورج، چاند اور دیگر چیزیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے ایک ہونے پر اور اس کے واحد ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کو کس خوبصورتی سے بیان کیا گیا۔ کل سے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح ہم نے سورہ نور کا درس سنا، اللہ ہمیں سورہ فرقان کا بھی مکمل درس سننے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا اللہ آسان کر دے، غور و فکر کرنا آسان کر دے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا، وہ پیغام ہمیں صحیح سمجھنا آسان ہو اور اس پر عمل کرنا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب کریم جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف کر دے۔ یا اللہ نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول کر دے۔ اے اللہ ہمیں نماز پنجگانہ خشوع خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے میرے مولا، ویسے نماز صحیح طور پر اس کے ارکان و شرائط و آداب کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کے، میرے آقا کے تمام امت کی مغفرت فرما، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، حضور کی امت کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، ہم سب کو اپنا فضل و کرم عطا کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل و تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ آج تک جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ بالخصوص پاکستان کو امن و سلامتی عطا فرما۔ پاکستان میں جتنے ناپاک لوگ مولائی کریم سازشیں کر رہے ہیں اندرونی طور پر، بیرونی طور پر، اللہ ان کی ہر سازش کو خاک میں ملا دے۔ پاکستان کو تا صبح قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ فرما۔ ہمیں اچھے نیک صالح حکمران عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔